بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 20 مارچ ہے سال 2022۔ تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد چودھری نثار نے آج پہلی انگڑائی لی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لاڈلے بلاول نے 24 گھنٹوں میں OIC پر دوسرا بڑا حملہ کیا ہے۔ عمران ہٹاؤ مہم میں ممکنہ کامیابی کے بعد ٹھگوں کی کابینہ کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ تینوں خبروں کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ لاڈلے بلاول کی جہاں تک بات ہے، پورے سندھ کے اندر رشوت اور سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے چل رہے ہیں اور پورا صوبہ 15 سال سے ان کو ٹھیکے پر دیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی طویل عرصہ پیپلز پارٹی نے وہاں پر حکومت کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ بین الاقوامی لابنگ ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت ہوا کرتی تھی اور باقاعدہ ایک مہم کے تحت NRO ہوا، اور کس طرح امریکی اس کے اندر انوالو ہوئے، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ان کو لاڈلا رکھتی ہے۔ اور اب یہ لاڈلا جو شخص ہے، ایک طرف وزیر اعظم عمران خان پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے یورپی یونین کے حوالے سے، اپنی خودداری کے حوالے سے یہ بیان کیوں دیا ہے، آپ نے ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہا ہے، آپ ریاست مدینہ کا نام کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہر معاملے کے اندر یہاں تو ان کو ہو رہی ہے تکلیف، اور دوسری طرف کل انہوں نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے، یعنی تکلیف OIC سے ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس کے بعد معاملات ٹھیک ہوئے۔ آج جو ہے ایک مرتبہ پھر بلاول زرداری جو ہے اس نے OIC پر یہ ایک اٹیک کیا ہے، اور وہ بھی ایک بڑا عجیب الزام لگایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ OIC اجلاس کے لیے ایک تو آنے والے معزز مہمان ہیں، لیکن اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہونے والا OIC اجلاس طالبان کے لیے ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے نہیں۔ عمران خان، آپ افغانستان کے وزیر خارجہ بنے ہوئے، OIC کانفرنس مسئلہ کشمیر پر نہیں بلائی گئی، اسلامی ممالک سے تعلقات ہم نے بنائے، آپ نے بگاڑے۔ اب ہم نے سے کیا مراد ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو، یعنی وہ جو نانا تھا ان کا، اسی کے نام کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنا جو والد ہے مسٹر 10% کا ان کو ٹائٹل دیا گیا، اور پورا جو ایک جعلی بینک اکاؤنٹس کی جو JIT تھی اس کے اندر جو انکشافات ہوئے، یہ ساری چیزیں اس قوم کے سامنے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں ان چوروں کا احتساب نہیں ہونا، یہ جتنی ڈکیتی کریں ان کو دوبارہ اقتدار کے اندر لایا جاتا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے جی عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، ہم اس کے اندر کیا کریں۔ تو یہ لوگ ہی ان کے آپس کے اندر گٹھ جوڑ ہے۔ صحافیوں کے آپ دیکھ لیں، یہ چند دن کے اندر جتنی یہ عدم اعتماد کی موومنٹ ہے، اور سندھ ہاؤس کے اندر جو لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، اس کے بعد سارے صحافی رات کو کھانے پہ یا دوپہر کے کھانے پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسے وہ زہر کرتے ہیں کہ اب ہمارا میلہ لگ گیا ہے، اور یہ اصل ہماری جو جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، چونکہ ان کی حکومت آ رہی ہے، اور ان کی ہڈیوں پر ہی اور ٹکڑوں پر، چونکہ یہ ان میں سے موسٹلی پلنے والے تھے، اور فخریہ انداز کے اندر اپنی تصاویر ٹویٹ کر رہے ہیں اور تصاویریں اس قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ زرداری اور شریف مافیا اور یہ چند اینکر جو ٹولہ ہے، یہ سارے ایک ہی اس قوم کے خلاف جو ہے وہ اس وقت مہاد آ رہا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر بات کی تو انہوں نے کہا جی، یعنی بھائی عمران خان اگر افغانستان کی بات کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ وہاں طالبان کی حکومت ہے، اور براہ راست پاکستان کے سیکیورٹی ایشوز ہیں، ایک طرف بھارت ہے، ساتھ ایران ہے، ادھر افغانستان ہے، چائنا کی طرف سے پریشانی نہیں ہے، تو یہاں افغانستان کے اندر ہم پر حملے ہو رہے ہیں، تو ان تمام معاملات کو افغانستان میں امن ہو، ان کا جو پیسہ امریکہ نے روکا ہوا ہے وہ معاملہ کلیئر ہو، اور پاکستان کی افغانستان میں امن ہوگا، تعلقات اچھے ہوں گے، تو سنٹرل ایشیا 90 ارب ڈالر کی مارکیٹ جو ہے، ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، یہ جو ریاستیں ہیں ان تک پاکستان رسائی چاہتا ہے، ان کو سی پیک میں لانا چاہتا ہے۔ اب یہ اندھے ہیں، یعنی گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کو بھی یہ پتہ ہے، لیکن عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بھئی افغانستان کے لیے لائیں۔ افغانستان میں امن ہو تو پاکستان کو بے شمار، ایک تو امن عامہ کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے پاکستان کو بڑے معاشی فوائد ہیں۔ تو پورے معاملے کو انہوں نے کہا جی، کل انہوں نے کہا اجلاس نہیں ہونے دیں گے، اور اب جو ہے اتنے ممالک کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، اور آپ اس OIC کانفرنس کی جو ویلیو ہے وہ گھٹا رہے ہیں کہ میرے نانا بھٹو نے بڑا کام کیا۔ بھئی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو لٹیرے ہو، ڈاکو ہو، آپ چور ہو، ٹھگ ہو، اور آپ یہی کام کر رہے ہو۔ صرف یہ ہے
کہ آپ اس ملک کے جو ہے وہ عام مقتدر لوگوں کے لاڈلے ہو، اس لیے آپ کے فیصلے بھی نہیں ہوتے، آپ بچے ہوتے ہیں، آپ کو سزائیں نہیں ہوتی، آپ کو طبی بنیادوں پر ایک طرف ضمانتیں جب عدالت میں آنا ہوتا ہے تو وہیل چیئر پہ ہوتے ہیں، اور جو ہی وہ عدالت کے معاملات ختم ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر سیاسی بارگیننگ اور مکمکا اور رشوت کے معاملات شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ عوام کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا، یہ پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے یہ ایک مذاق کر رہا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ بیسیکلی عمران خان تنہا لڑ رہا ہے، اور قوم کو اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ باقی یہ اینکر ہوں، یہ سیاسی جماعتیں ہوں، یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی چودھری وغیرہ، یہ سارے یہ اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ یہ ایم این ایز، ایم پی ایز اور الیکٹیبلز جو ہے وہ مجبوری ہیں اس سسٹم کی، اگر پارلیمانی نظام کے اندر رہنا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا جی آپ نے سی پیک ختم کر دیا، ہم نے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہائی تھی۔ بھئی یہاں پر منافع کے اندر پرویز مشرف کے دور کے اندر سٹیل مل تھی، آپ نے کباڑہ کر کے اور اربوں روپے کا بوجھ لاد کر وہ ختم کی ہے۔ کون سی آپ کی ایک ایک کہانی جو ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ اب جی تھوڑا معاملہ جو ہے وہ میں چودھری نثار کا پہلے رکھ لوں۔ چودھری نثار کے حوالے سے بڑی چیمگوئیاں ہوتی رہی، ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ بڑی ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں جی، اب چودھری نثار آئیں گے 25 ایم این اے لے آئیں گے، کبھی وہ 30 ایم پی ایز لے آئیں گے، یہ ایسے ہو جائے گا۔ بھائی چودھری نثار اب صرف ایک سیٹ والا آدمی ہے، وہ بھی اس کے بیٹے اپنی ایم پی اے کی اس کی سیٹ ہے۔ اور اس کے بعد میں ہمیشہ چودھری نثار کے حوالے سے اگر ذاتی طور پر اس کے کرپشن کے الزامات ابھی تک سامنے نہیں آئے، ہو سکتا ہے اس نے کی ہو، اور صرف تعلقات جب آپ کے کسی سے ہوتے ہیں تو معاملات چھپ جاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہاں پر شہباز شریف کی کرپشن کی بات کی ہے اس چودھری نثار نے؟ یہ ٹی ٹی سکینڈل ہوا ہے، سامنے آیا ہے، ثبوت سامنے ہے، صرف یہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں۔ تو جب قوم کا معاملہ آیا ہے اس وقت تو چودھری نثار بھی ذاتی مفاد کا اسیر ہے، ذاتی انا کا ایک اسیر ہے، تو اس وجہ سے کوئی اس کو اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بنا کر جو لوگ پیش کرتے ہیں، بہرحال مجھے حیرت ہوتی ہے۔ آپ نے نواز شریف سے آپ کا کوئی ذاتی اختلاف ہوگا، مریم سے وہ علیحدہ بات ہے، کبھی ان کی چوری ڈکیٹی لٹیرے پن کی بات آپ نے کی ہے؟ ان کے جو کرپشن کے الزامات ہیں کہ بھئی میں اس کی مذمت کرتا ہوں یا یہ انہوں نے چوری کی ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ آپ بھئی انہیں چوروں کے ساتھی ہیں اور آج بھی ان کے ساتھی ہیں۔ وقتی طور پہ آپ کا چونکہ نواز شریف اور مریم سے بگڑی ہوئی ہے، کل کو معاملات سیدھے ہو جائیں گے، تو یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، چونکہ آج یہ پہلا ان کا رد عمل آیا اور بہت سارے دوست بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، تو میں اس لیے چاہتا تھا کہ ان کا بات آئے۔ اب انہوں نے حلقے کے اندر گفتگی کی ہے، ایک تو انہوں نے کہا جی مجھے عہدوں کی جتنی آفر مجھے ہوئی ہے کسی کو نہیں ہوتی، لوگ تو اقتدار کے لیے جوتیاں اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے ان کی۔ 4 سال سے اقتدار کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب لگ رہا ہے بہت جلد اپنے حلقے کی عوام کے سامنے روزہ کھولوں گا، یعنی وہ سیاست کے اندر ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں۔ ان کو بھی لگ رہا ہے شاید اب اگلے الیکشن قریب آ جائیں گے۔ انہوں نے کوئی اس پہ اندر وہ کہتے ہیں 4 سال سے روزہ رکھا ہوا ہے، بہت جلد حلقے کے عوام کے سامنے یہ روزہ کھولوں گا۔ حلقے کی عوام کو میرے لیے ووٹ مانگنے پر کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، میں نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا اور نہ مجھے کوئی 2 نمبر کہے گا۔ یہ انہوں نے اپنی تعریف کی، اور پھر انہوں نے کہا جی عوام ووٹر سپورٹرز کو میرے لیے ووٹ مانگنے پر کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، میں کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، نہ کوئی مجھے 2 نمبر کہے گا۔ لوگ تو اقتدار کے لیے جوتیاں اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں، میرا بیٹا بھی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، کسی کو یہاں آنے کی دعوت نہیں دی۔ اب وہ جلسے کے اندر وہ بات کر رہے ہیں جنرلی۔ اب چودھری نثار جو ہے یا تو آج نکلے نا، وہ کہے کہ عمران خان درست سمت پر ہے یا غلط سمت پر ہے اور میں اپوزیشن کی سائڈ پر ہوں چونکہ ان کا موقف درست ہے۔ یہ گو مگو کی کیفیت، انتظار کرنا کہ کل کو کوئی گروپ جو ہے وہ کوئی بنتا ہے تو اس کے اندر میں کس طریقے سے کوئی ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں، یا یہ اگر نواز شریف اور جو مریم ہے یہ سائڈ پہ ہوتے ہیں، شہباز شریف کا موقع آتا ہے جو میرا گیٹ نمبر 4 کا دوست ہے تو اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ میں پھر ایکٹیو ہو جاؤں گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو ایک خواہ مخواہ جو ہے ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں انہوں نے چودھری نثار کو سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ یہ اسی شہباز شریف کا ساتھی ہے، اسی کی کرپشن کا یہ سارا کچھ جاننے والا ہے، اور آج معاملات چونکہ خراب ہوئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا یہاں پر جو ہے ابھی بھی اس نے کھل کر بات نہیں کی۔ اب جی اگلا جو ہے اینکر عمران خان جو ہے وہ لائے ہیں یہ ٹھگوں کی جو کابینہ ہوگی، اگر
तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद जो हुकूमत की तश्कील होगी, ओहदों की बंदरबान, वो क्या होगी। ये ऐसे ही है जैसे वो जेल वाले, आपने लतीफ़ा सुना हुआ है कि कोई जो है वो इमामत करवा रहा है, वो डकैती वाला, और पीछे चोर, कातल, रस्सागीर और सारे वो जो है पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। यानी अच्छा अमल है, अल्लाह ताला उनका भी कबूल करता है, किसी वक्त भी अल्लाह तौबा की तौफीक देता है। तो अब यहां पर भी यही मामला है। सदर पाकिस्तान होंगे जब फजल रहमान, जब इनसे हिसाब मांगा गया, वो आते ही उनका सदर साहब कहते हैं जब आएंगे तो नैब को खत्म करेंगे और ये जो बैरून मुल्क वोटिंग वाला मामला है ईवीएम, ये भी खत्म करेंगे, और उसके साथ ही 2-3 हलकों के अंदर वैसे सीटें रख देंगे, वो इलेक्शन लड़ें और पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं। ये उन्होंने एहतसाब का अमल तो खत्म करना है, सदर ने पहले ऐलान कर दिया है। लिहाजा चोरी डकैती उनकी कोई पूछ ही ना सके। और पहले उन्होंने कोर कमांडर और रावलपिंडी के सामने हमले की धमकी दी थी, धरने की। इसके बाद नैब ने कोई नोटिस फजल रहमान को नहीं भेजा। अब ये एक अजीब इस मुल्क के अंदर बहरहाल खेल है। वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ होंगे, टीटी स्कैंडल वाले शहबाज शरीफ। और मैं हैरान हूं, वल्ला आप भी कहते होंगे कि आप रोज ही ये बात करते हैं, अक्सर करनी पड़ती है। इस मुल्क की सहाफत इतनी बेशरम हो गई है और इस मुल्क के अक्सर एंकर, बड़े बड़े मुहिब वतन लोग भी हैं, वो इतने बेहया हो गए हैं कि वो इसका सवाल ही नहीं पूछ रहे कि भाई ये चपड़ासी मकसूद के अकाउंट में जो 3 अरब और 75 करोड़ से करीब ये जो रकम आई है, ये आपके अकाउंट में आगे जा रही है, तो ये मामला जरा हमें समझाओ। यानी वो बंदे जो सर्टिफाइड चोर हैं, डाकू हैं, उनको वजीर आजम बनवाने के लिए ये सारे मीडिया के कुछ चैनल और कुछ सहाफी नाम नियाद और ये एंकर्स ये मिले हुए हैं और बड़ी उसकी सिफात बयान कर रहे हैं कि जो जमीर खरीदे जा रहे हैं, पैसे अगर ना भी दिए हों और ओहदे का भी लालच दिया हो या जो कोई भी लालच हो, तो वो जमीर का खरीदने कहलाता है। यही मामला है। लेकिन ये सारे मिल मिलाकर अब ये टीटी वाला जो बंदा है 16 अरब रुपए का, चूंकि एहतसाब का निजाम ही खत्म हो जाएगा, इनके केस जिस तरह मुअज़्ज़ज़ काजी फायद ईसा ने इनको बेनिफिट दिया था उसके अंदर, हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर, ये टीटी वाला केस जो है ये भी खत्म होगा। और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये बेहतरीन है, क्योंकि यही जो सांप है इनको कुचलना नहीं है, इनको सदाएं नहीं देनी। ये इस मुल्क के जो इदारे हैं या इस मुल्क का जो सिस्टम है, आप कह सकते हैं, इसका इत्तफाक है। कभी कभी थोड़ी बहुत तब्दीली करनी है, इनको हल्का सा जख्मी करना है, पीछे कर देना है और उसके बाद इनको दोबारा लेकर आना है। ये हमारा पूरा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम कह लें, और ओवरऑल हमारा जो जुडिशियल सिस्टम की कमजोरी है। और यहां पर अब ये टीटी स्कैंडल वाला एक करप्ट तरीन, जिस पर करप्शन के इल्जामात हैं, और वो बंदा क्या बनेगा, वो इस मुल्क का वजीर आजम होगा, वजीर खारजा होगा जी, जिसके अब्बा जी का पूरा जो कमाई है वो जाली बैंक अकाउंट्स की अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग और धंधा, ये JIT ने रिपोर्ट जमा करवाई है और वो तिब्बी बुनियाद पर जमानत के अंदर है। वो बिलावल जरदारी होंगे और जो अभी OIC पर 24 घंटे के अंदर 2 हमले कर चुका है और सिर्फ उसको सार के अंदर और पेट में मरोड़ है, वो अमेरिका का है, चूंकि उससे मफादात है। वहां पर ये लॉबिंग की इन्होंने फर्में हायर की होती हैं, इदारों को ब्लैकमेल करते हैं। कुछ ऐसे सहाफी हैं जो बैरून मुल्क कुछ अखबारात के अंदर वो कॉलम्स लिखते हैं, वो ह्यूमन राइट्स की जो नाम निहाद दुनिया के अंदर बनी हुई है ब्लैकमेल करने के लिए ममालक को, जो NGOs, उनके अंदर वो लिखते लिखाते हैं, प्रेशराइज करते हैं। और ये मामला जो है वो यहां पर होते हैं। वो इस वजह से बिलावल आएगा जी, जाले पूरा सिंध सूबे की बर्बादी करने वाली जो पार्टी है इस वक्त, रिश्वत सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता और वहां पर आम सरेआम रोज चोरियां डकैतियां हैं। ये वजीर खारजा होगा, पीपल्स पार्टी के वजीर इतलात होगा और खजाना मिफ्ता इस्माइल होंगे नून लीग के। जब तक इताक डार के मामलात क्लियर नहीं होते, काफ लीग को दिफा दी जाएगी, शिपिंग जो है वो MQM की होगी, बिजली पानी राजा परवेज अशरफ, रेलवे साद रफीक, और ये है वो प्लान। हमजा शहबाज जो है वो पंजाब का वजीर आला होगा, ये प्लान है और वो उस पर भी वही टीटी का स्कैंडल है। अब ये अंदाजा कर लें कि ये पूरा चू चू का मुरब्बा कब तक ये हुकूमत करेगा कैसे। यानी बहरहाल जब ये लोग आ जाएंगे ये मर्जी से, चूंकि वजीर आजम नया आर्मी चीफ अपॉइंट ना करे, ये ठग आकर करें, ये उससे पहले मामलात को क्लोज करने की बहरहाल ये कुछ खबरें आ रही हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।